کے لیے یہ ہونا چاہیے. غرض آپ کے پاس مال و دولت ہے, آپ نے ذخیرہ کر رکھا ہے. اب آپ کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہو, جو آپ کا شوق ہو, جو آپ کی خواہش ہو, آپ اس کو پوری کر سکتے. اسی طریقے سے جب بندہ اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کی برکت سے اجر و ثواب کا ایک خزانہ اس کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. ورنہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے. جنت تو ایک چٹیل میدان ہے. آدمی یہاں سے نیکیوں کا خزانہ لے کے جائے گا تو پھر اپنی جنت کو جیسے چاہے سنوار لے, جیسے چاہے سجا لے, جیسے چاہے بنا لے, اور جو چیز چاہے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لے. اس کے پاس اس کی قیمت موجود ہے اجر و ثواب کی شکل میں. یہ ہے من کنزل جنہ کا مطلب کہ جب بندہ کثرت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے نیکیوں کا اجر و ثواب کا ایک خزانہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. بندہ آنے والی زندگی میں جائے گا اس خزانے سے جیسے چاہے فائدہ اٹھائے, جو چاہے حاصل کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی وجہ سے اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے, اتنی فضیلت ہے, اتنی قدر و قیمت ہے. اس کلمے کے ذریعے سے بندہ اپنی عاجزی کا, اپنی بے کسی کا, اپنی بے بسی کا, اپنی لاچاری اور مجبوری کا, اپنی درمادگی کا, اپنے ضعف اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے. اور بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گر کر رہے, اپنے آپ کو مجبور بنا کے رکھے. کبر نام کی, ایٹھن نام کی, غرور نام کی, گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہ ہو. شیطان اللہ کے سامنے اکڑ گئے. اللہ تعالیٰ کا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس استکبر غرور میں آ گیا, ابا اور سجدے سے انکار کر دیا. کہاں گیا؟ عظمت اور کبریائی یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی شان. الکبریاء رداء العظمت, الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اس قسم کے کلمات حدیث قدسی میں ہیں کہ یہ میرا پہناوا ہے, میری خصوصیت. میرے علاوہ جو ہیں وہ میرے سامنے عاجز ہیں, درمادہ ہیں, کمزور ہیں, بے کس اور بے بس ہے. تو جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اپنی عاجزی کا, اپنی کمزوری کا, اپنی درمادگی کا, اپنی بے کسی اور بے بسی کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ, بغیر آپ کے سہارے کے, بغیر آپ کی دستگیری کے, بغیر آپ کی مدد کے نہ تو میں آپ کو خوش کرنے والا کام کر سکتا ہوں اور نہ ناراض کرنے والے کاموں سے بچ سکتا ہوں. نہ آپ کے احکام و اوامر کو پورا کر سکتا ہوں, نہ نواہی و زواجر سے دور رہ سکتا ہوں. بغیر آپ کی مدد کے, آپ کے سہارے کے, آپ کی دستگیری کے نہ میں کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر سکتا ہوں, نہ کسی شر اور برائی سے بچ سکتا ہوں. غرض میں زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر تیرے سہارے کا محتاج ہوں, تیری مدد کا محتاج ہوں اور تیری دستگیری کا محتاج ہوں. تو اگر میری دستگیری کرے گا, مجھے سہارا دے گا, میری مدد کرے گا, مجھے توفیق بخشے گا, تو میں نماز بھی پڑھوں گا, روزہ بھی رکھوں گا, ذکر اور تلاوت بھی کروں گا اور دوسرے گناہوں سے بھی بچوں گا. لیکن اگر تیری دستگیری مجھے نہ ملی, تیرا سہارا مجھے نہ ملا, تو نہ میں خیر اور بھلائی کے کام کر سکتا ہوں, نہ شر اور برائی سے بچ سکتا ہوں. اس لیے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنی بے کسی اور بے بسی کا اقرار کرتا ہے, اپنا دکھڑا سناتا ہے اللہ. اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اللہ تعالیٰ عرش سے جواب دیتے ہیں, عرش سے جواب دیتے ہیں. جب بندہ اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, بغیر تیری دستگیری کے نہ میرے اندر خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی طاقت ہے, نہ شر اور برائی سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ ہے, تو دستگیری فرما دے تو سب میرے لیے آسان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلم عبدی واستسلم, اسلم عبدی واستسلم.
اسلم عبدی، جتنی مرتبہ بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اسلم عبدی واستسلم، اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے انانیت چھوڑ دی، کبر اور غرور چھوڑ دیا، گھمنڈ کو اس نے اپنے اندر سے نکال دیا اور مکمل طور پر میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، مکمل طور پر میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا. اور یہی اطاعت و فرما برداری اللہ کو پسند ہے، اور اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے، اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کی مان کر زندگی گزاریں، اس کے کسی حکم کے سامنے ہمارے اندر کیوں، کیسے، کب، ایسا ہی کیوں، ایسا کیوں نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں. مالک کا آرڈر آ گیا، سر تسلیم خم ہے، مالک کا آرڈر آ گیا، سر تسلیم خم ہے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اس میں کیا حکمت ہے، اور ایسا ہی حکم کیوں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، ایسا کیوں نہیں. اس طرح کے سوالات آج مسلمان کرتا ہے، اس طرح کے سوالات آج مسلمان کرتا ہے. مثلا پوچھتا ہے آخر مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، آخر سب 4 رکعت کیوں نہیں ہے، سب 2 رکعت کیوں نہیں ہے. اچھا فجر میں زور سے قرأت ہوتی ہے، مغرب میں 2 رکعت میں زور سے قرأت ہوتی ہے، ظہر میں اور عصر میں آہستہ کیوں ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت. اس طرح کے سوالات کرنا یہ ضعف ایمان کی علامت ہے، اس طرح کے سوالات کرنا یہ ضعف ایمان کی علامت ہے. آپ نے اپنے ہاں ایک نوکر رکھا کام کرنے کے لیے، نوکر آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا، آپ نے اس کو پرورش نہیں کی ہے، بس آپ کو ایک مزدور کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو رکھا ہے، اس کو تنخواہ دیں گے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کا غلام نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا ذرا یہ کام کر دو، اور اس نے کہا سر اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے کہا کہ یہ کام کر دو اور اس نے پوچھ لیا سر اس کام کو کرنے میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈانٹیں گے نہیں ڈانٹیں گے، تھپڑ ماریں گے نہیں ماریں گے، بھگا دیں گے نہیں بھگا دیں گے، بھگا دیں گے. اور وہ اللہ ہمیں ایک حکم دے رہا ہے اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے میں کیا حکمت ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھوکا رہنے میں، پیاسا رہنے میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت. اس قسم کے سوالات، اور صحابہ کرام سے اس قسم کا کوئی سوال ثابت ہی نہیں. آج کے جو سوالات یہ ماڈرن مسلمان جو کرتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، ماڈرن کہتے ہیں، جو حقیقت میں تاریک خیال ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، وہ حقیقت میں تاریک خیال ہیں. ان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس قسم کے سوالات سے بچنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے اس کلمہ پاک کا ورد کرنا چاہیے. اہل علم نے کہا ہے کہ جس طرح سے شرک جلی سے بچنے کے لیے، شرک خفی سے بچنے کے لیے، اور شرک، کفر اور نفاق اور بدعات و خرافات کی کدورتوں سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت مفید ہے. جب آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ شرک وغیرہ کی جو آلائش اور گندگی ہوتی ہے وہ ایک ایک کر کے دل سے نکل جاتی ہے اور دل بالکل صاف ہو جاتا ہے اور آدمی اندر سے اور باہر سے موحد ہو جاتا ہے. اسی طرح سے خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کے لیے، شر اور برائی سے بچنے کے لیے، اللہ کی مرضیات پر چلنے کے لیے، نامرضیات سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے کے لیے، اس کے نواہی و زواجر سے بچنے کے لیے یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے. جب آدمی اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کا وظیفہ کرے گا تو خیر اور بھلائی کی لائن سے جو کام کرنا چاہے گا اس کے لیے آسان ہے، جس شر اور برائی سے بچنا چاہے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد